دوستوں آج کی دنیا میں ڈاکٹر یووال نوح ہرارے جو ہے یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے مفکر اور سماجیات کے ایک پروفیسر کے طور پہ یا سماجیات کے ماہر کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ 3 کتابیں ان کی ہیں، بلکہ 3 نہیں 2 باقاعدہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ایک کتاب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ہے کہ ان کی کتاب ہے 21ویں صدی کے 21 سبق۔ یہ کتاب پہلے شائع ہوئی تھی لیکن اب جو ہے فکشن ہاؤس نے اس کو شائع کیا ہے، ترجمہ جو ہے اس کا کیا ہے ابن محمد یار صاحب نے، جو کہ یوٹیوبر بھی ہیں، بلاگر بھی ہیں، اسپیکر بھی ہیں، اور ان کے تراجم کا کام جو ہے وہ فلسفہ، تاریخ، سائنس، تصوف، زندگی، نفسیات اور الہیات کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا 21ویں صدی کے 21 سبق۔ یووال نوح ہرارے جو ہیں ان کی جو 2 کتابیں ہیں، ایک سیپینز اور ایک فیوچر ہسٹری جو ہے، یعنی جو نو انسان کی کہانی ہے، اور اس کے علاوہ جو مستقبل کی تاریخ ہے، وہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ وہ تاریخ کو، ایک انسان کی تاریخ کو اور انسان کو بالکل ہی ایک الگ نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کا نقطہ نگاہ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ بہت زیادہ اہم بھی ہے۔ یہ 21ویں صدی کی جو 21 سبق ہے، انہوں نے یہ کتاب جو ہے یووال نوح ہرارے نے اس نیت سے لکھی کہ یہ بتایا جائے کہ جو 21ویں صدی ابھی ہماری چیلنجز ہیں، جو 20ویں صدی کے بعد جو نئے چیلنجز پیدا ہوئے ہیں، جس میں ٹیکنالوجی آئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں، اور انسان نے ترقی کی وہ منزلیں طے کر لی ہیں کہ جہاں انسان اب خود جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے آگے، یا اس جو اس نے فن ایجاد کیا ہے، یا اس نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں اس کے آگے جو ہے وہ انسان خود جو ہے وہ اب سرنڈر کرتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے اذہان کو اور انسان کے افعال کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے لگے، اور انسان جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے مشینوں کا غلام یا بنائی ہوئی چیزوں کا غلام جو ہے بنتا چلا جائے۔ بہرحال تو آپ دیکھیں تو اس کتاب کے اندر 21ویں صدی کے 21 سبق کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ، جیسے مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے روزگار، جب آپ جوان ہوں گے، اگر کوئی بچہ آج 12-13 سال کا ہے اور وہ 20-22 سال کی عمر میں 12-15 سال کے بعد جا کر کے پروفیشنل لائف میں قدم رکھے گا، تو بہت ساری جو ایجوکیشن وہ حاصل کر رہا ہے جس نوکری کے لیے، وہ نوکریاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اے آئی جو ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو آ گئی ہے، ٹیکنیکل جو چیزیں آ گئی ہیں، اور اب تو گھر بیٹھے جو کام ہو رہا ہے، اور پروفیشنل لرننگ جو آ گئی ہے، ڈیٹا سائنس وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے، مشین لرننگ آ گئی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بہت سارے روزگار کو ختم کر دیں گے، اور بہت سارے روزگار جو ہے وہ مشینیں لے لیں گی اس کی جگہ، جو انسانوں کی جگہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو بگ ڈیٹا ہے وہ آپ کو مانیٹر کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اوپینین میکنگ ہوتی ہے، اور ان کو اوپینین میکنگ کے ذریعے اگر آپ پڑھیں تو کہیں پڑھیں دیکھیں تو اس اوپینین میکنگ کے ذریعے آپ کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور پھر آپ کو جو اسی راہ پر اسی طرح کی چیزیں اور اسی طرح کی وہ جو ہے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں جہاں آپ کا مائنڈ سیٹ جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بگ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو مانیٹر کر رہا ہے، اور وہ ڈیٹا کیا ہے؟ وہ ڈیٹا مشینی ڈیٹا ہے، وہ خود انالائز کر لیتا ہے آپ کے دماغ کو کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں، کیا سوچنا چاہ رہے ہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو کیا چیز چاہیے۔ اگر آپ اپنے 1-2 چیزیں سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر آپ انٹرسٹ لیتے ہیں کسی چیز کے اندر، تو اب وہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بگ ڈیٹا جو آپ کو مانیٹر کر رہا ہے، اور کہیں جا کر کے یہ آپ کے ذہن کو بھی کنٹرول کر لے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ بگ ڈیٹا جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں اور جو لوگ ان کو چلا رہے ہیں، تو یہ بگ ڈیٹا جس کی ملکیت ہے، یا بگ ڈیٹا کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، اصل میں وہی جو ہے تمام اذہان کے مالک ہوئے ہیں۔ دنیا میں 7-7.5 ارب کی آبادی اگر مثال کے طور پہ ہے، اور اس کے اندر 2 ارب 2.5 ارب 3 ارب لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی، تو اس ٹیکنالوجی کے تھرو ان کو باقاعدہ مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کی سمت بھی کہیں چینج کی جا سکتی ہے، ان کو کہیں لے کے بھی جایا جا سکتا ہے، بہت ساری ویڈیوز کے ذریعے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے ان کے اذہان پر اثر انداز بھی ہوا جا سکتا ہے۔ سیاسی چیلنجز، اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو اب ایک حکومتوں کے لیے بھی بڑا چیلنج ہو گیا ہے، ریاستوں کے لیے بھی بڑا چیلنج ہو گیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فقط اپنے نظریے پر ہی کاربند رہنے پر مجبور کریں۔ ایسا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں دنیا کے اندر کہ وہ بہرحال اسی طریقے سے دنیا میں کیا صرف ایک ہی تہذیب ہے، آہستہ آہستہ ایک ٹیکنالوجیکل کلچر جو ہے وہ جو بنتا جا رہا ہے، اور اس میں سب جڑتے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ پھر عالمی مسائل کے عالمی جوابات کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ ثقافتیں دوسروں سے کیا بہتر ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کہ اب دنیا کا مرکز نہیں ہے انسان، اب مرکز جو ہے وہ مشینیں بنتی چلی جا رہی ہیں جو کنٹرول کر رہی ہیں انسانوں کو۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں بھرم ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، تو کیا واقعی ہم جانتے ہیں کچھ چیزوں کو، یا تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جن چیزوں کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ چیزیں اصل میں ویسی نہیں ہیں جیسی کہ ہم سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیں کہ فیک نیوز جو ہے
جب یہ آتی ہیں اور اتنی فیبریکیٹڈ انداز میں پیش کی جاتی ہیں اور انسان جو اپنے جذبات اور احساسات کے اندر اس کو بہہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر, اور لوگ انسان اس پہ لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خبر جعلی ہے, اور اس کے ذریعے کتنی اوپینین میکنگ ہو جاتی ہے, جس کو وارفیئر کہتے ہیں, 5G وارفیئر کہتے ہیں اور ٹیکنالوجیکل وارفیئر کہتے ہیں. وہ جو ہے وہ اب آ گیا ہے, اور اس کے لیے اذہان پر قبضہ اور ان کے سمت کو تبدیل کرنا کوئی زیادہ وہ مشکل بات نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے بڑی اچھی کتاب ہے 21ویں صدی کی 21 سبق. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان جو ہے, جو آج کا انسان ہے, جدید انسان ہے, اور اس نے اتنی ترقی کر لی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس ترقی کے ہاتھوں ایک ذہنی غلام بن کر رہ جائے اور وہ ترقی اس پر حکومت کرنے لگے. بڑی اچھی کتاب ہے.